اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے کا ماحول منتشر ہو۔ میں اپنے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران چائے کا پیالہ میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا، لیکن اس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزارو؟ میں تمہیں نئے جہانوں کی سیر کراؤں گی۔ آؤ چلتے ہیں، تم جادوگروں کی محفل دیکھو گے۔ ہمارے بھی اجتماع ہوا کرتے ہیں جہاں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کے لوازمات کرنا ہوں گے۔ چل رہی ہو میرے ساتھ؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، اس پارٹی میں تمہیں بہت سی دلچسپ شخصیات سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوگا۔ آؤ چلتے ہیں، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا، تمہیں صرف میرے ساتھ جانا ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ جگہ کیسی، وہاں جا کر تمہیں بےحد خوشی ہوگی۔ ریگا اور ریگا، معزز مہمان کو پارٹی میں لے جانے کے لیے تیار کر دو، وہ بولی، اور اس کے بعد ایک عجیب سی شخصیت وہاں نمودار ہو گئی۔ یہ چھوٹے سے قد کی ایک بونی تھی، بہت ہی چھوٹے قد کی مالک، اچھی شکل و صورت تھی۔ وہ فرش پر دوڑتی ہوئی آئی تھی، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو ینگ مین۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے چہرے اور ہاتھ پر کوئی لوشن لگانا شروع کر دیا، اور میں اسے بچنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر وہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو گئی۔ اس دوران عورت کرسی سے ٹکی بدستور مسکراتی رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی اب وہ دور ہو گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ ہے یا نہیں، لیکن بہرحال میں نے چائے نہ پی کر عقل کا ایک کام کیا ہے۔ یقینی طور پر اس میں کوئی ایسی چیز ملائی گئی ہوگی جو مجھ سے میرے ہوش و حواس چھین لے۔ میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک لمحے کے اندر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ اس قسم کی کیفیت کا اظہار کروں گا جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں، اور عورت کا بھی شاید یہی خیال تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر بالکل نیم دراز ہو گیا تھا۔ وہ ایسا سا آگے بڑھی اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ ہاتھ چھوڑا تو میرا ہاتھ کرسی پر گر پڑا۔ تب وہ عجیب سے انداز میں ہنسی، پھر کہنے لگی، آج کے لیے ایک اچھا شکار ہے، چلو آؤ، پارٹی کی ڈش آج تم ہی سجاؤ گے۔ میں نے کسی قسم کی کیفیت کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس کے الفاظ میری سمجھ میں آ رہے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس بار اس نے کافی طاقت سے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور میں شرابیوں کے سے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس جادوگرنی نے واقعی باہر جانے کے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن اس وقت میں اس کے ساتھ باہر نکل سکتا تھا۔ یہی ہوا بھی۔ دروازہ تو اس کمرے میں ہر جگہ نمودار ہو جاتا تھا۔ جیسے وہ دیوار کے پاس پہنچی، ایک دروازہ نظر آیا اور وہ اس دروازے سے باہر نکل گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس عمارت کے صدر دروازے سے بھی باہر نکل آئی تھی۔ روشنی میں وہ بے حد بھیانک نظر آ رہی تھی، اور میں بدستور اس طرح کا اظہار کر رہا تھا جیسے میں اپنے حواس میں نہ ہوں۔ عمارت کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد وہ کوئی 50 قدم آگے بڑھی ہوگی تو میں نے اپنا کام دکھا دیا۔ میں نے اپنے بدن کی زوردار ٹکر اس کو ماری، اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ کئی قدم دوڑتی چلی گئی اور پھر نیچے گر پڑی۔ اس کے بعد میں نے دوڑ لگا دی تھی۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن میری چھٹی حص مجھے بتا رہی تھی کہ وہ سنبھل کر میرے پیچھے دوڑ پڑی ہے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد جب میں بھری پوری آبادی میں پہنچ گیا تو اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، اور جس طرح میں ایک بھرے پورے بازار میں بھاگ رہا تھا، لوگ یقیناً میری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر بقیہ سفر میں نے اسی دہشت اور وحشت میں طے کیا تھا، یہاں تک کہ میں حویلی میں داخل ہو گیا۔ میری کیفیت کافی خراب تھی، کسی نے مجھ پر معمول کے مطابق توجہ نہیں دی، اور میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے خدا، یہ تو واقعی مصیبت گلے پڑ گئی۔ کہانی اگر کہانیاں ہی کی شکل تک محدود رہیں، انہیں اپنے دماغ سے ہی تراشا جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ اگر ان کی تلاش میں ویرانوں قبرستانوں کا سفر کیا جائے تو بعض اوقات کوئی کہانی ایسے گلے سے لپٹتی ہے کہ پھر یہ کہانی دوسری سنایا کرتے ہیں۔ مجھے شرافت سے متھرا سے واپس چلے جانا چاہیے تھا، دوسروں کو بھی پریشان کیا اور خود بھی ایسے ایسے عذاب میں گرفتار ہوا کہ گلو خلاصی میں مشکل نظر آ رہی تھی۔ اب یہ دادا جان کو دیکھیے، ان پر کیا قیامت ٹوٹی تھی کہ یہ پیکٹ اس جادوگرنی کو بھجوائے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جا کر ان سے دو خات کیے جائیں۔ کافی وقت گزارنے کے بعد میں دادا جان کے کمرے کی جانب چل پڑا تاکہ انہیں بتاؤں کہ ان کی حرکت سے مجھے کیا نقصان پہنچا ہے۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ میں واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک عمر رسیدہ خاتون نظر آئی جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے عظیم، وہاں کیوں کھڑے تھے؟ آؤ میرے پاس آؤ۔ میں گہری سانس لے کر ان خاتون کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بے وقوف لوگ نہیں جانتے تھے کہ حویلی کے کسی فرد سے میرا کوئی تعارف نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کون کیا ہے۔ بلا وجہ اس عظیم کے پٹھے نے مجھے الو بنا رکھا تھا۔ جب میں ان خاتون کے قریب پہنچا تو وہ بولی، یہاں کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ میں دادا جان سے ملنے آیا تھا، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا تمہیں بیٹا؟ آج کل ذہنی طور پر بہت معطل رہنے لگے ہو۔ دادا جان سے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ان سے ملنا ہے تو جاؤ، قبرستان چلے جاؤ، ان کی قبر پر۔ جی کیا مطلب؟ عظیم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ان کی چھٹی برسی ہے 3-4 دن کے بعد۔
میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان خاتون کو دیکھنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں غم کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہاری بھی بات بالکل صحیح ہے، ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہوں، چل پھر رہے ہوں۔ یہ بھی کمرہ انہی کا ہے نا؟ جاؤ بیٹا، آرام کرو اپنے کمرے میں، انہوں نے کہا، اور میں واقعی آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پھر میں اس ملازمہ کی تلاش میں کئی گھنٹے صرف کرنے کے بعد ناکام ہو گیا۔ یہ سارے کا سارا چکر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرے خدا، کس طرح میری ان معاملات سے گلو خلاصی ہوگی؟ اس بری طرح پھنس گیا ہوں کہ نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ قانونی طور پر اپنے وطن واپس بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں کی پولیس کا مجرم بن کر رہ گیا ہوں۔ کتنا ہی اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش کروں، بھلا کون مانے گا؟ اب تو جیل کا مفرور قیدی بھی ہوں، نہ جانے کیا ہوگا میرا اور میری کہانی کا۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ شدید الجھن میں پھنس کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ اس رات معمول کے مطابق اپنے کمرے میں پڑا یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے طلسمات سے واسطہ پڑا ہے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو میں یہی سمجھا تھا کہ دروازے پر کوئی نوکرانی وغیرہ ہوگی۔ یہاں تو میں بالکل عظیم بن کر رہ گیا تھا، لیکن آنے والا جب اندر داخل ہوا تو میں اچھل پڑا۔ یہ وہی منحوس سادھو شاکیمنی تھا۔ ایک لمحے میں میرے اندر نفرت کا طوفان اٹھا، لیکن میں جانتا تھا یہ نفرت مجھے کچھ نہیں دے گی۔ ایک پورا منصوبہ زیر عمل ہے، اس پر کام کیے بغیر زندگی بچنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اندر کی بات دبا کر میں نے اس کا استقبال کیا۔ شاکیمن مجھے دیکھتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیوں میاں جی، کیا صورتحال ہے؟ تیار ہو یا پھر کھوپڑی میں کچھ کیڑوں نے کاٹ لیا ہے؟ کتنے ہی کیڑے کاٹے، کیا کر سکتا ہوں؟ سمجھداری کی بات ہے۔ لو یہ پیالہ اور یہ چھری، آج رات تمہیں اپنا کام کر لینا ہے۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں، خون لیتے ہوئے اگر تم نے اسے جیتا چھوڑ دیا تو بعد میں وہ کوئی ہنگامہ بھی کر سکتی ہے۔ خون کہیں سے بھی لو، لیکن گلے پر چھری ضرور پھیر دینا، تاکہ اس کے بعد ہر طرح کے خطرے سے بے نیاز ہو جاؤ۔ میں سب کچھ کروں گا شاکیمنی، لیکن میرا کیا ہوگا؟ اپنے گھر جانے کی بات کر رہے ہو نا؟ تو سنو، میرا کام کرنے کے بعد ہوا پر چلتے ہوئے اپنے گھر جاؤ گے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پورے ہندوستان میں آزاد پھر سکتے ہو، جس سے چاہو اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ ایک دفعہ مجھ سے یاری تو کر کے دیکھو۔ میں نے وہ دونوں چیزیں شاکیمنی سے لے لی تو وہ بولا، روپ کنڈ میں تمہارا انتظار کریں گے۔ ارے مگر کیسے؟ مجھے تو وہاں کا راستہ بھی نہیں آتا۔ جواب میں شاکیمنی ہنسنے لگا، پھر بولا، جب اپنا کام کر کے باہر نکلو گے نا تو سمے خود تمہیں روپ کنڈ لے جائے گا، کیا سمجھے؟ میں نے گردن ہلا دی۔ شاکیمنی سے ہدایت لینے کے بعد میں اپنے کام کے لیے تیار ہو گیا اور دروازے سے نکل گیا۔ میرا دل پسلیوں کا خول توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ دھڑکنیں اتنی ہی تیز تھیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں رہا تھا کہ چاند ڈوبتے سمے مجھے کیا عمل کرنا ہے، لیکن شاکیمنی اپنے وقت پر پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد میں برتن اور چھری کے ساتھ باہر نکل آیا، اور اس کے بعد راستے طے کرتا ہوا سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا، جہاں زیب النساء صدیقی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میرے قدموں کی ہٹ پر انہوں نے اتنے سکون سے مجھے دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے تسبیح پر پھونک ماری اور اسے احترام سے ایک طرف رکھتی ہوئی بولی، انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ یہ آپ لوگوں کا علم ہے، مجھ جیسے بے علم کی سمجھ میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے؟ آج تمہاری مشکلوں کا آخری وقت گزر گیا۔ جب بھی اپنی کہانی لکھو میرے بارے میں سچ ہی لکھنا۔ جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا ہے اس سے مختلف نہ لکھنا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے بارے میں کسی وہم کا شکار ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں آواگون نہیں ہے۔ ہم حیات بعد الموت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک بار جب خداوند تعالیٰ روز محشر ہمیں زندگی عطا کرے گا تو ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ ہندو عقیدہ کچھ بھی ہو، مجھ پر تو صرف اس کتاب کا سحر طاری تھا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے اور جادو منتر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ لاؤ یہ پیالہ اور چھری مجھے دو، میں تمہیں اپنا خون دیتی ہوں۔ اپنا؟ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ حالانکہ یہ ایک غلط عمل ہے، لیکن برائی کو برائی ہی سے مارا جا سکتا ہے، زیب النساء نے کہا، اور میرے ہاتھ سے چھری اور برتن لے کر انہوں نے اپنے بازو پر ایک گہرا شگاف لگایا اور پیالہ ان کے خون سے بھرنے لگا۔ میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ بہت احترام، بہت عقیدت تھی میرے دل میں ان کے لیے، اور یہ اذیت میں انہیں کبھی نہ دینا چاہے، مجھے اپنا خون ہی کیوں نہ دینا پڑتا، لیکن انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایسا کیا تھا۔ پیالہ خون سے بھر گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، البتہ تمہیں ایک جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اس نے تم سے یہی کہا ہے کہ آتے ہوئے تمہیں میرے گلے پر چھری پھیرنا ہوگی۔ اگر وہ تم سے اس بارے میں کچھ پوچھے تو یہی کہنا اس سے کہ تم نے یہ کر دیا ہے۔ یہ ایک مجبوری ہے، اب جاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کچھ سوچے سمجھے بغیر باہر نکل آیا۔ حویلی سے باہر نکل کر میں نے چند ہی قدم بڑھائے تھے کہ اچانک ہی مجھ پر ایک بے خودی سی طاری ہو گئی، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے قدم ہوا میں اٹھ رہے ہوں۔ پھر کب میں اس بھیانک عمارت تک پہنچا تھا، کب فاصلے طے کر کے اس ہولناک جگہ پہنچ گیا تھا جہاں کانسی کا خوفناک مجسمہ بت نصب تھا، شیطان کا مجسمہ۔ اس کے قدموں میں شاکیمنی موجود تھا، خوفناک ساتھو، جو اس وقت اپنی تمام تر شیطانیت کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے خون کا پیالہ لیا
اسے سن کر دیکھا اور اس کے حلق سے ایک کہکہا نکلا، روپمتی، روپ کنڈ کی روپا، ابھی تو جنم جنموں کا کھیل جاری رہے گا جب تک کہ یہ چراغ تیرے ہون سے روشن کرتا رہوں گا، جیون ملتا رہے گا، تیرے پریمی کے ساتھ سنجوگ میری موت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھائے اور مجھ سے بولا، آؤ میرے ساتھ۔ پھر میں نے اس منحوس جگہ وہ چراغ دیکھا تھا جس میں ایک انگلی رکھی ہوئی تھی اور سرخ سیال اس کی تہہ میں ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سرخ روشنی والے اس خونی چراغ کو دیکھ کر مجھ پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی، اور پھر اس نے اچانک ہی پیالے کا خون چراغ میں انڈیل دیا۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے ہی عمل کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی چراغ کا شعلہ ایک وسیع دائرے میں بھڑکا اور شاکیہ منی کا چہرہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ بری طرح پیچھے ہٹا، لیکن خون چراغ سے نکل کر اس کے پورے بدن پر پھیل گیا اور شاکیہ منی کے حلق سے دھاڑیں نکلنے لگی۔ ایک لمحے کے اندر اندر وہ ایک جلتی ہوئی مشال کی کیفیت اختیار کر گیا۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے پاس کسی وجود کا احساس ہوا۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر دیکھا۔ وہ زیب النساء تھی جو خاموش سرد نگاہوں سے بھاگ دوڑ کرتے شاکیہ منی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، صدیوں کے کھیل لمحوں میں ختم ہو جاتے ہیں شاکیہ منی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے آباء و اجداد کیسے تھے اور ان کا نظریہ حیات کیا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کے دور میں روپمتی نامی کوئی عورت تھی یا نہیں، لیکن بہرحال میں روپمتی نہیں ہوں، میں ایک مسلمان عورت ہوں، اور میں جانتی تھی کہ تیرا یہ طلسم کسی مسلمان عورت کے خون سے ہی موت کی نیند سوئے گا۔ چنانچہ جیسے ہی میرا خون تمہارے اس جادو کے چراغ میں پڑا، طلسم ختم ہو گیا، تیرا طلسم ختم ہو گیا۔ میرے خون کے ذرے ذرے میں میرے مذہب کا نور ہے، اور یہ نور ہر طلسم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو صدیوں نہیں جی سکے گا شاکیہ منی، بس تیرا سفر یہاں تک تھا۔ ماضی میں اگر کچھ داستانیں ہیں بھی تو اب انہیں بھی راکھ کا ڈھیر ہو جانے دے اپنی طرح۔ دوڑتا ہوا شاکیہ منی زمین پر گر پڑا تھا۔ شعلے بدستور بھڑک رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کوئلے کا ایک مجسمہ زمین پر پڑا رہ گیا جس کی راکھ آہستہ آہستہ جھڑ رہی تھی۔ شیطان جہنم رسید ہو گیا، زیب النساء نے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، جاؤ باہر چلے جاؤ، اب سب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رخ تبدیل کر لیا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا وہ تیزی سے باہر نکل گئی، اور اس کہانی کا ناقابل یقین انجام یہ کہ میں جب باہر نکلا تو میرا گھر میرے سامنے تھا۔ ہندوستان سے پاکستان تک کا یہ سفر کسی جہاز یا ٹرین سے نہیں کیا گیا تھا، یہ روحانی سفر تھا، اور اب یہ کہانی منو ان آپ کے سامنے ہے۔ اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔